حسین یا حسین مولا حسین حسین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی طہ و یاسین حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام من زارها عارفا بحقها فله الجنة. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ جو اس کے خاص اولیاء ہیں اور جو اس کے خاص بندے ہیں ان کے مزار کی زیارت کے لیے اپنی زندگی کا کچھ وقت نکال سکیں. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے تو شاید یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فیصلہ اس کا ہے، لیکن ہر فیصلے پر پروردگار سائن نہیں کرتا. بہت سے لوگ دنیا میں طرح طرح کے فیصلے لیتے ہیں، نیک سے نیک اور بہتر سے بہتر کام کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ارادے کو پورا کر پاتے ہیں، اور اس کے پیچھے خداوند متعال کی خاص توفیق ہوتی ہے جو وہ اپنے بندوں کو عنایت کرتا ہے. قرآن اس بات کی طرف بالکل روشن الفاظ میں اشارہ کر رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اس کو بڑھا دیں گے، ہم اس میں اضافہ کر دیں گے. اور بڑھانے کا وعدہ کوئی اور نہیں بلکہ پروردگار کر رہا ہے. تو پروردگار نے ایک نعمت جو توحید کے بعد ہمیں اور آپ کو عنایت کی ہے، اس نعمت کا نام ہے نعمت ولایت. توحید کے بعد اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں. تو جب پروردگار نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اور آپ دیکھیں اب مجھے بہت زیادہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کس طرح کے لوگ موجود ہیں،
لیکن معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی کنورٹ نہیں ہوا ہے تو پروردگار نے بغیر اس سے پوچھے اسے ایک اہل بیت کے گھرانے میں پیدا کر دیا. کوئی پوچھ کے تو نہیں آیا ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑی توفیق اور نعمت ہے کہ پروردگار نے ایک انسان کو عطا کی. تو جو پروردگار بغیر مانگے اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے، اگر انسان اس کی بارگاہ میں صحیح سے مانگ لے تو وہ کیا نہیں عطا کر سکتا. تو یہ نعمت ولایت جو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے عطا کی ہے، اس کے مد مقابل ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. شیطان بڑی آسانی سے کبھی کبھی آ کے اسے چرا لیتا ہے. ہمیں اور آپ کو لگتا ہے شاید کہ نہیں ہمارے پاس یہ نعمت ہے، لیکن آپ بتائیں اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، ایک لیمپ ہے، لیکن اس میں سے نور نہ نکل رہا ہو، تو کیا ہم اور آپ اس بات کو مانیں گے کہ اس کے پاس کوئی لیمپ ہے، کوئی چراغ ہے؟ تو اگر ہمارے پاس نعمت ولایت ہے تو پھر اس نعمت کے آثار بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اپنے آثار ہیں. تو پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کریں، اس کے بارے میں اور زیادہ علم حاصل کریں، اور اس کو ہر چیز سے بچانے کی کوشش کریں. دوسری ذمہ داری کہ اس کا شکر ادا کریں، اور ایک راستہ یہی ہے جو آپ نے اپنایا ہے کہ آئیں ان مزارات کی زیارت کریں جہاں صاحبان ولایت کو پروردگار نے مقام عطا کیا ہے. یہ ایک طرح سے اس نعمت کا شکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امام اور معصومین علیہ السلام میں زندہ اور مردہ نہیں ہوتا. اگر کوئی آ کے یہ سوچے کہ نہیں وہ اپنی زندگی میں ان کے کارنامے کچھ اور تھے اور مرنے کے بعد تو شاید نہ ہو، ایسا نہیں ہے. زیارت آ کے کہہ رہی ہے، آپ نے اذن دخول پڑھا ہوگا جب آپ گئے ہیں حرم میں، انشاءاللہ مشہد تشریف لے جائیے گا، وہاں آپ دیکھیے گا جب اذن دخول آپ پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اس میں لکھا ہے انتم تسمعون کلامی ویرون مقامی. آپ ہمارا کلام سن رہے ہیں، آپ ہمارے مقام کو جانتے ہیں، لیکن پروردگار نے ہمارے کانوں کو بند کر دیا ہے کہ ہم آپ کا جواب نہیں سن سکتے. ہم نہیں سن سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں سن رہے ہیں، اور ہم آپ سے مناجات کر رہے ہیں. تو یہ ہستیاں چاہے مردہ ہوں چاہے زندہ ہوں، ایک حقیقت ہے ان کی. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ اتنی دور سے اٹھ کے آئیے، امام تو امام ہے. دیکھیے میں یہاں آپ کا ذہن ڈسٹرب کرنے نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے کہ ڈسٹرب ہو اس کو صحیح کرنا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا یہ طرح سے کہ بھئی امام تو خدا کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے ہندوستان ہو، قم ہو، مشہد ہو، فرق کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ زری کے پاس جا کے پکاریں گے تبھی امام سنیں گے. آپ کائنات میں کہیں بھی کھڑے ہو کے پکار لیں، اللہ کا ولی تو سن رہا ہے. اور اگر نہیں سن رہا ہے تو پھر اللہ کا ولی کیسے؟ زیارت جامعہ کا اگر تھوڑا وقت ملے تو ترجمہ تھوڑے شروعات کے ایک پیج کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا. اس میں جو الفاظ ہیں وہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ امام زمین کے کسی بھی حصے پر ہو، پوری کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے. تو جو ہستی پوری کائنات پر اختیار رکھتی ہے، وہ آپ چاہے بمبئی میں ہوں، گجرات میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، قم میں ہوں، مشہد میں ہوں، ہر جگہ وہ سن رہے. تو بھائی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ آپ وہیں سے سنا دیتے اپنی باتوں. تو بعض
ہماری زبان میں کہتے ہیں روشن فکر، جو لوگ کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں. یہ سمجھداری کا ایک الگ ٹائپ کا لیول ہے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہم یہاں انہیں کچھ بتانے نہیں آتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں ان کو بتانا ہے ان کو پہلے سے پتا ہے. ہم انہیں کیا بتا پائیں گے؟ آپ جو انہیں بتا پائیں گے نعوذ باللہ ان کو نہیں پتا ہے. آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو نہیں پتا ہے. میرا ایک سیدھا سا سوال ہے، کیا پروردگار کو ہماری مشکلات نہیں پتا ہیں؟ تب بھی پروردگار کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو. تو پروردگار تجھے تو پتا ہے، پھر کیوں مانگیں؟ کہا مانگو تاکہ دوسروں کو پتا چلے تم بندے ہو میں مولا ہوں. ہمیشہ مانگا اس لیے نہیں جاتا ہے کہ سامنے والے کو پتا چلے، مانگا اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان اپنی فقیری کا کے اظہار کرے. کہا تم اگر فقیری کا اظہار کرو گے تو مجھے دینا بھی آتا ہے، اگر تم کوتاہی کرو گے تو پھر میں بھی نہیں دے سکتا. میرے ہاتھ نہیں بندے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض فقیر آتے ہیں ایک بار بیل بجا کے چلے جاتے ہیں، آپ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں. اور ایک فقیر ہے جب وہ بیل پہ ہاتھ رکھتا ہے تو آپ کو پتا ہے اگر اٹھے نہیں تو بیل جل جائے گی. تو اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے فقیر کو دیا، آپ نے نہیں دیا، اس نے لے لیا. تو کبھی کبھی ہم جو کہتے ہیں خدا دیتا ہی نہیں، خدا دیتا نہیں غلط ہے، ہم مانگ نہیں پاتے. جس کے پاس مانگنے کا ادب ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. ہم یہاں زیارت کرنے آتے ہیں، انہیں کچھ بتانے نہیں آتے ہیں. ہم یہ دنیا کے سامنے ثابت کرنے آتے ہیں کہ جن سے ہمیں محبت ہے ان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے، ہمارا وقت بھی قربان ہے، ہمارے ساری زندگی کی مشغولیات بھی قربان ہیں. اسے ثابت کرنے کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں. آپ بتائیں ہمارے اور آپ کے پاس اور کون سا راستہ ہے کہ اظہار محبت کریں؟ اور اظہار محبت واجب ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ظاہری دنیا میں اگر ایک انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور اسے جس سے محبت ہے بہت پیسے والا بھی ہو، تب بھی وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کے لیے گفٹ خریدتا ہے. کیا جس کے لیے وہ گفٹ خرید رہا ہے اس کو اس گفٹ کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اس گفٹ کی، اس کے پاس تو اس سے بہت زیادہ ہے. تو بھائی تم کیوں خرید رہے ہو؟ کہا مجھے اس لیے اس کو گفٹ نہیں دینا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، مجھے اس لیے دینا ہے تاکہ میں اسے بتاؤں کہ میں اس کو چاہتا ہوں. تو ہم جو اٹھ کے آتے ہیں یہ اظہار محبت ہے، یہ آیے مودت کے اوپر عمل کرنا ہے. اور دنیا کا طریقہ یہی ہے. لہذا جب انسان ان بارگاہوں میں جائے، ان کے مقامات کو سمجھے. جو میں نے روایت ابھی خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے یہ روایت، اور جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بارے میں. بہرحال اس بی بی کو لوگ بہت کم پہچانتے ہیں، لہٰذا چند منٹ میں آپ کے لوں گا. ضرور اب تک آپ حرم جا چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان باتوں کو سننے کے بعد جب آپ جائیں گے تو شاید طریقہ دوسرا ہو. دیکھیے شہدائے کربلا کی بات الگ ہے، وہ خاص ہے. شہدائے کربلا سے ہٹ کے صرف ہمارے پاس ایک ہستی ہے کہ جس کا آپ کو معصوم سے زیارت نامہ ملے گا، بس، اور وہ جناب معصومہ ہے. آپ جو حرم میں جا کے بھی زیارت نامہ پڑھیں گے یا آپ پڑھ چکے کہ اس کے شروع میں جو ہے اللہ اکبر، پھر سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، اس کے بعد اس میں پوری تاریخ بیان کی گئی ہے. جناب آدم سے شروع ہوتا ہے، آخری حجت تک کے سلام دیا جاتا ہے.
یہ زیارت نامہ امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ اور ایک ہمارے ہندوستان میں ایک غلط روایت پہنچی ہوئی ہے، انشاءاللہ مصائب میں بھی اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ بی بی کی جب یہاں پر وفات یا شہادت ہوئی ہے، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے بہت کلیئر نہیں ہے، آپ بیت النور گئے، بیت النور میں بی بی 17 دن رہی ہیں، اور ساوے میں یہاں سے تقریباً کوئی شاید 150 کلومیٹر کے آس پاس دور ایک شہر ہے، جب وہاں آپ پہنچی اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائی کی زیارت کرنے کے لیے آپ نکلی تھیں، تو آپ مدینے سے گئی تھیں بغداد، وہاں اپنے بابا کی زیارت کی، اور بغداد سے آپ جا رہی تھیں مشہد۔ تو ساوے میں جو آپ کے ساتھ 10-12 لوگ تھے، جو آپ کا کاروان تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر حملہ ہوا، جو آپ کے بھائی تھے وہ شہید ہوئے اور بی بی بھی زخمی ہوئی۔ تب وہاں سے آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہاں سے قم کتنی دور ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اتنی دور ہے، کہا مجھے قم لے چلو۔ تو بی بی قم آئی، اور قم آنے کے بعد بہت ہی عجیب ایک واقعہ ہوا۔ جب بی بی قم آئی، قم بہت پرانا شہر ہے شیعوں کے حوالے سے، یعنی بعض تاریخ کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی یہاں شیعہ بس گئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیے بر مدینے کا ایک خاندان ہے، بلکہ اصل وہ یمن سے ہے، اشعری خاندان۔ تو یہ خاندان آ کے قم میں بسا تھا۔ 6 لختران کی پتہ نہیں ابھی آپ لوگ زیارت پہ گئے یا نہیں گئے۔ ہاں، تو آپ جب 6 لختران کی زیارت پہ گئے ہیں تو وہاں جناب موسیٰ مبرقہ سادات کے جد جو ہیں، تو یہ 2 امام زادے بہت ہی معتبر ہیں، لیکن ان کا زیارت نامہ نہیں ہے، جناب معصومہ کا ہے۔ تو وہ اصلی قم کا علاقہ ہے، اصلی قم کا علاقہ ہے، اور بی بی جو ہے پھر یہاں پر آئی، اور جناب اشعری آ کے اس ادھر ہی وہاں خاندان وہ آ کے بسا، اور اس زمانے سے قم میں شیعہ ہی رہ رہے ہیں، اور گڑھ رہا ہمیشہ سے تاریخ میں شیعوں کا قم۔ جب بی بی قم میں آئیں تو بہرحال شیعوں کا شہر، سب چاہنے والے، سب جاننے والے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ بی بی اس کے گھر پہ اوپر آ کے رکیں۔ اور بالکل نیچرل سی بات ہے بھائی کہ اگر کوئی بزرگ آئے آپ کے شہر میں تو ہر کوئی انسان یہی چاہے گا کہ وہ چند دن اگر رہ رہا ہے تو اس کے گھر پہ آ کے رہے۔ تو بی بی نے حکم دیا کہ آپ جس ناقے پہ بیٹھی ہیں وہ جہاں جا کے رکے گا آپ وہیں رہیں گی۔ تو یہ جو آپ بیت النور گئے یہاں پہ بی بی کا آ کے ناقہ رکا تھا۔ تاریخ میں ایسے ہی واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کب ہوا تھا؟ مدینے میں، جب نبی کریم مدینے پہنچے تھے تو وہاں بھی یہی حال تھا، سب چاہ رہے تھے کہ نبی آپ کے گھر پہ جائیں۔ تو نبی نے کہا یہ میرا ناقہ جہاں جا کے رک جائے گا میں وہیں رکوں گا، اور وہیں مسجد بنے گی۔ اب آپ دونوں چیزوں میں جو ہے وہ تشابہ دیکھیں، نبی کا ناقہ جہاں پہ رکا وہ نبی کا شہر بنا، اور جہاں جناب معصومہ کا ناقہ رکا وہ اہل بیت کا شہر بنا۔ اس لیے قم کو کہا جاتا ہے، قم روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ پروردگار کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، نبی کا ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، مولا کائنات کا ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے وہ قم ہے۔ تو قم آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہاں پہ پوسٹر پہ بھی کہیں پہ لکھا لگا رہتا ہے ہر جگہ، حرم اہل بیت، قم حرم اہل بیت مشہور ہے۔ تو بی بی یہاں پہ تشریف لائیں اور 17 دن یہاں پر آپ رہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی شہادت ہوئی۔ ابھی جب آپ لوگ زیارت کرنے جائیں گے زریم میں، تو زریم میں صرف بی بی کی قبر نہیں ہے، 6 قبریں ہیں وہاں پر، خود جناب معصومہ ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی کنیز جو ساتھ میں تھیں بعد میں ان کا انتقال ہوا وہ ہیں، اور دوسرے اماموں کی بھی بیٹیاں ہیں، سب وہیں پہ دفن ہیں، البتہ ایک ہی زری کے اندر ہیں۔ تو بہرحال جب زیارت کیجیے گا تو ان کا بھی ذہن میں ان کا بھی خیال کیجیے گا، اور ان کو بھی نظر میں رکھ کے زیارت کیجیے گا۔ بڑے بڑے علماء اس زمین سے آ کے جو ہے وہ ہوئے ہیں، خود امام خمینی علیہ الرحمہ قم کے ہی پڑھے ہوئے، اور دوسرے علماء اور مراجع ہیں۔
آیت اللہ مرعشی کا شاید آپ نے نام سنا. آیت اللہ مرعشی یہاں پہ ان کی لائبریری بھی ہے اور ورلڈ میں تقریباً ایک فیمس لائبریریز میں سے ہے، جس میں صرف 45,000 نسخے خطی ہیں. یعنی بعض ایسی اس میں بکس ہیں کہ جو پوری دنیا میں ورلڈ میں ایک ہی ہے. بہت ہی عظیم لائبریری ہے جسے ایک عالم دین نے صرف اپنی محنت سے آ کے بنایا ہے. ہم علماء کی خدمات بیان نہیں کر پاتے. بس ہم بعض کتابیں وہاں پہ رکھی ہوئی، اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب 1 مہینے کے روزے رکھ کے خریدی. 1 مہینہ کا روزہ رکھا اس بندے نے، اس سے جو پیسہ ملا اس نے وہ کتاب خریدی. اتنی نمازیں میں نے پڑھی، اتنا سامان میں نے بیچا اپنا، تب یہ کتاب خریدی. حتیٰ ایک کتاب کو خریدنے کی وجہ سے ان کو 1 رات جیل میں رہنا پڑا. اب یہ واقعات خیر اپنی جگہ کے اوپر. آغا مرعشی کے والد تھے آغا محمود. آغا محمود مرعشی نے، انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لے جائیں گے، مسجد سہلہ، مسجد کوفہ کے پاس ایک مسجد ہے، مسجد سہلہ. مسجد سہلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم امام سے منسوب ہے. تو آپ نے وہاں جا کے ایک عمل کیا 40 ہفتے کا، اور جب آخری ہفتہ ہوا تو امام کی زیارت ہوئی. تو امام نے پوچھا کہ محمود کیا بات ہے، کیوں مجھ سے ملنا چاہ رہے ہو؟ تو آغا مرعشی نے فرمایا کہ مولا میرے دل میں خواہش ہے کہ آپ میرے ایک سوال کا صرف جواب دے دیجئے. تو کہا کس سوال کا جواب؟ کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے، کیونکہ آیت اللہ مرعشی سادات ہیں، کہ میری جدہ کی قبر یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. تو مولا نے فرمایا محمود یہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی قبر کی نشاندہی کرتا ہوں کہ پروردگار نے اس قبر میں وہی جلالت اور فضیلت رکھی ہے جو میری جدہ کے قبر میں ہے، اور وہ قم میں میری پھوپھی فاطمہ معصومہ کی قبر ہے. آغا مرعشی کے والد کافی ضعیف ہو گئے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے آ کے وصیت کی، یعنی آغا محمود سے، کہ بیٹا میری وصیت ہے کہ تم قم میں جا کے رہو، میں نہیں جا سکتا، تم جاؤ. آغا مرعشی 80 سال تک جناب معصومہ کے حرم کے پہلے زائر تھے. 8 دن نہیں، 8 مہینے نہیں، 80 سال. خادم کہتے تھے ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہم حرم کا گیٹ کھولنے آئیں اور آغا مرعشی ہم سے پہلے موجود نہ ہو. آیت اللہ طباطبائی علیہ الرحمہ آپ نے نام سنا ہوگا، تفسیر المیزان ہے جن کی. وہ رمضان میں نماز مغرب حرم میں پڑھتے تھے اور گھر جا کے افطار نہیں کرتے تھے. پہلے آتے تھے زری کو بوسہ دیتے تھے، اور زری پر جو خاک ہوتی تھی اس کو چوم کے افطار کرتے تھے. تو جو لوگ ان ہستیوں کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ اس طرح سے. بہرحال بہت ہی عظیم خاتون ہے جس کی بشارت امام نے ولادت سے 48 سال پہلے دی تھی. ابھی بی بی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے. بس زیارت کا ایک فقرہ ہے، آپ کے سامنے اس کو بیان کر کے زحمت تمام کرتا ہوں. آپ نے زیارت پڑھی کہ اس میں فقرہ ہوگا، اب کی غور کیجئے گا اس کے اوپر. یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یہ منفرد جملہ ہے. ٹرانسلیشن اس کا یہ ہے کہ اے بی بی جناب فاطمہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں جنت میں. آپ ہماری شفاعت فرمائیں کہاں؟ تعجب نہیں ہوا آپ کو؟ شفاعت جنت میں ہوتی ہے، جنت سے پہلے ہوتی ہے.
شفاعت تو جنت سے پہلے چاہیے نا. اس لیے علماء کہتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کی شفاعت ہے. ایک ہے الشفاعت للجنہ اور ایک شفاعت ہے فی الجنہ. ایک شفاعت ہے جو جنت میں جانے کے لیے، وہ تو علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے. جو ماں کے پیٹ میں بچہ سقط ہو گیا ہے وہ بھی کرے گا، تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن جب انسان جنت میں چلا گیا تو جنت کا مطلب یہ کہ اب آپ کا جو بھی پروگرام تھا سب کلیئر، جو بھی آپ نے کیا سب ختم. بھئی جو تھا حساب کتاب ہو گیا نا، میزان، محشر، جو بھی پل صراط، جتنے بھی مقامات تھے سب ختم ہو گئے. بھئی اینڈ کا نام ہے جنت نا. جناب معصومہ سلام اللہ علیہ اس ذات کا نام ہے کہ جب انسان کا حساب و کتاب ختم ہو کے جنت میں چلا جائے گا وہ وہاں شفاعت کریں گی، کیونکہ جنت میں ہے درجات، جنت میں منزلیں ہیں. تو یہاں بی بی سے آ کے دعا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بی بی آپ ہمیں جنت میں لے جائیے، نہیں، بی بی انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں ہمارے درجات کو بلند فرمائیے گا. آپ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں ہم اور آپ خدا نخواستہ ایسی جنت میں جائیں جہاں اہل بیت کی زیارت نہ ہو. آج کل تو لوگ جو ہے وہ بلڈنگز میں رہتے ہیں نا، تو آپ اگر فرسٹ فلور پہ رہ رہے ہیں اور کوئی مجتہد جو ہے 10ویں فلور پہ رہ رہا ہے تو آپ اس کی زیارت ہوگی؟ نہیں. رہ رہے ہیں آپ اسی بلڈنگ میں، آپ کہنے کو یہی کہیں گے آپ کو پتا ہے میں کس بلڈنگ میں رہتا ہوں، اس بلڈنگ میں رہتا ہوں جس میں فلاں مجتہد رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی بلڈنگ میں رہنے کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کو خود اس ذات کی زیارت نہ ہو. اہم یہ ہوتا ہے، غور فرمائیے، کبھی کبھی ہم لوگ الگ وے میں چلے جاتے ہیں. یہ جنت میں جانا کمال نہیں ہے، جنت کے اس درجے میں جانا کمال ہے جہاں ہم اہل بیت کے پڑوس میں ہوں، جہاں ان کی زیارت ہو، جہاں ہم انہیں دیکھیں، جہاں ہم ان سے بات کر سکیں. اگر ایسی جگہ پہ جانا ہے تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہ پھر شفاعت کرتی ہے. اسے کہتے ہیں الشفاعت فی الجنہ. فی الجنہ کا مسئلہ بہت اہم ہے. پھر اس کے بعد اس کی دلیل بیان کی جاتی ہے فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک ایسا مقام ہے پروردگار کے پاس کہ جو قابل بیان ہی نہیں ہے. ہر چیز قابل بیان نہیں ہوتی ہے. جب جائیے گا ذری کے سامنے، دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگ تھک جاتے ہیں جب دعا مانگتے ہیں. ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب مولانا صاحب دعا پڑھاتے ہیں نماز مغرب کے بعد اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یعنی دعا کے طور پہ کہا یہ جملہ، تو کیا کہنا چاہیے اس کے بعد؟ آمین ہے. تو جب فرسٹ آمین ہوتا ہے تو چھتیں پھٹ جاتی ہیں، اور جیسے جیسے دعا آگے بڑھتی ہے والیوم آمین. بھیا سست ہم ہیں، اگر آپ مانگنے میں تھک جائیں گے تو پھر ہم گلا و شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا. یہ بھی نہ سوچا کریے کہ چھوٹی چیز مانگے بڑی چیز مانگے. روایت میں ہے وہ ڈوری جس سے تم اپنا جوتا باندھتے ہو وہ بھی ہم سے مانگو. دیکھیے ایک سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں، آپ مانگیں یا نہ مانگیں ملے گا انہی کے ذریعے سے، ملے گا انہی کے ذریعے سے. اب کسی کو یہ راستہ پتا ہوتا ہے، کسی کو راستہ نہیں پتا ہوتا. کوئی آ کے یہ سوچے انسان کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے لے لے گا، یہ ہمارے سسٹم میں ایسا نہیں ہے بھائی. ولایت کے کانسیپٹ میں ایسا نہیں ہے. نہ ڈائریکٹ نیچے سے کوئی دعا اوپر جاتی ہے، نہ ڈائریکٹ اوپر سے نیچے کوئی دعا قبول ہو کے آتی ہے. ان کا بیچ میں ہونا ضروری ہے.
بعض علماء تاکید کرتے ہیں کہ جب زیارت پہ جائیے تو اپنی دعاؤں کو لکھ کے لے کے جائیے. کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے نا، باہر نکلنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے ارے یہ تو رہ گیا، اب وہ دوبارہ کہتا ہے میں ٹھیک ہے اگلی دفعہ آ جائیں گے، اگلی دفعہ آتا ہی نہیں ہے. ایک آخری تاکید بھی آپ لوگ سے کر دوں، میں یہ آپ سے تھوڑی کہوں گا کہ آپ بازار نہ جائیے، کیونکہ جس دن میں نے یہ کہہ دیا تو اس دن تو پھر قیصر بھائی ہمیں بلانے سے رہے. مولانا آپ رہن دیے میرے بھائی، آپ کی تقریریں جو ہیں وہ بہت بس اللہ والوں کے لیے. جو آپ کا سب سے بیسٹ ٹائم ہے اس کو رکھیے حرم کے لیے، اور جو سب سے تھکا ٹائم ہے اس کو رکھیے مارکیٹ کے لیے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو آپ کل قیامت کے دن سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تھکا والا ٹائم دیا تھا. اور آپ لوگ کے لیے مردوں کے لیے یہ بہتر ہے آپ تھکا والا ٹائم دیں گے تو خرچہ کم ہوگا. پہلے سے آدمی تھکا ہوا ہے تو مارکیٹ میں جا کر خریدے گا، دو چار چیزیں خرید کے آ جائے گا. کیونکہ یہ کام تو آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں. 2-4 ہزار روپے کے فرق سے کچھ بہت زیادہ ہونے والا نہیں ہے. جہاں آدمی 1,00,000-1,50,000 روپے خرچ کے یہاں آ رہا ہے تو 10-15 روپے بچا کے کیا کر لے گا. لیکن یہ ٹائم جو آپ کو میں آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والا. سودا وہ کیجیے جو سمجھداری کا ہو. آپ اس ٹائم کو نہیں خرید سکتے. آپ جو حرم میں 10 منٹ دے رہے ہیں اس کو آپ نہیں خرید سکتے، لیکن اس چیز کو آپ دوسری جگہ خرید سکتے ہیں 10 روپے زیادہ میں، کوئی بات نہیں. دعا مانگیے، سب کے لیے دعا مانگیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگیے جن سے آپ کی نہیں بنتی. تب سمجھ میں آئے گا کہ یہاں سے ہم کچھ چینج ہو کے جا رہے ہیں. جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں تو کیا فائدہ بھائی. اور ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ اس کے اندر چینج آیا یا نہیں آیا. کم سے کم یہاں آنے کے بعد ہمارے اندر اتنا تو کہنے کا جذبہ ہو کہ تھوڑا بہت جناب حور کا کردار ہمارے اندر آ گیا. جب حور کا کردار آئے گا پھر امام حسین علیہ السلام بھی سہارا دیتے ہیں. بہت عظیم توفیق ہے انسان کو کہ وہ زیارت پہ آئے. بہرحال باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوگی. ملائکہ تمنا کرتے ہیں، ملائکہ کو اجازت لینا پڑتی ہے حرم میں آنے کے لیے. ایسے نہیں ہے جو بھی سر اٹھا کے آ گیا. انشاءاللہ کہ پروردگار توفیق دے کہ معرفت کے ساتھ زیارت ہو انشاءاللہ، اور آپ وہ لے کے جائیے کہ جو آپ کا حق ہے، اور انشاءاللہ اس حرم سے آپ کو وہ ملے کہ جس کی تمنا پروردگار کے اولیاء کرتے ہیں. کم پہ راضی نہ ہوئیے اور یہ نہ سوچیے کہ نہیں ملے. کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھ کے مت مانگیے، سامنے والے کو دیکھ کے مانگیے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہم کہاں یہ کہاں نہیں. اس خاندان میں تو اتنی عظمت ہے. ابھی آپ کے سامنے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھے جا رہے تھے. اگر شمر بی بی سے گوہر مانگ لیتا تو کیا سکینہ نہ دیتی؟ اس خاندان نے تو مانگنا سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے تو ہمیشہ دیا ہے، ہمیشہ دیا ہے. وقت آخر جب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ آواز دی، یا زینب و یا سکینہ یا ام کلثوم علیکن منی السلام. آپ تصور کریں کیا حال ہوا ہوگا اس وقت بیویوں کا. علی اکبر کو اس لیے قربان کیا گیا تھا کہ حسین بچ جائے.
عباس کے بازو اس لیے کٹے تھے کہ حسین بچ جائے، قاسم کا لاشا اس لیے پامال ہوا تھا کہ حسین بچ جائے، لیکن جس کے لیے سب نے شہادت دی تھی اب وہی خیمے میں کھڑا ہوا آواز دے رہا تھا، اے بہن زینب، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا خیمے میں بیٹھ جائیے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین خیمے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اور سیدانیہ حسین کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، حسین کا طواف کر کے آخری رخصت ہے، حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عجب منظر دیکھا، ایک بچی ہے جو گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر رہی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ارے صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو مخاطب کیا، سکینہ ارے تم تو ہمیں الوداع کر چکی تھی، تم تو ہمیں خدا حافظ کہہ چکی تھی۔ کہا بابا ارے ایک مسئلہ ہے، ایک میری درخواست ہے۔ ہاں سکینہ کہو۔ کہا نہیں بابا، پہلے آپ گھوڑے سے نیچے اتریے، بس عزادارو ایک جملہ کہوں گا، حسین ابھی اپنے اختیار سے نیچے اترے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب حسین کے سر پہ گرز لگے گا، زہرا کا لال زین سے زمین پر آئے گا، تو راوی لکھتا ہے جب حسین زین سے زمین پر آئے تو جسم مبارک نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا، ارے اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے کہ حسین کا جسم مبارک تیروں پر ٹکا ہوا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پروردگار سوائے غم حسین کے آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ زہرا کا لال ایک مرتبہ زمین پر آ کے کھڑا ہوتا ہے، ہاں سکینہ بتاؤ بابا، ارے پہلے بیٹھ جائیے۔ حسین جلتی ہوئی سرزمین پر بیٹھتے ہیں، ہاں سکینہ بتاؤ تمہاری کیا درخواست ہے؟ بابا مجھے معلوم ہے اب سکینہ کو آپ کا سینہ نصیب نہیں ہوگا، اب سکینہ کو کون رات میں سلائے گا؟ بابا ایک مرتبہ لیٹ جائیے، سکینہ آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہے۔ لو عزادارو غضب ہو گیا، حسین جلتی ہوئی سرزمین پر لیٹتے ہیں، سکینہ اپنا سر حسین کے سینے پہ رکھتی ہے، ایک جملہ فرماتے ہیں، سکینہ آج سے طریقہ بدل جائے گا، تم ماں کی گود میں سونا، علی اصغر ہماری گود میں آرام کریں گے، علی اصغر تم خوش نصیب ہو۔ شہادت کے بعد سید سجاد نے جناب علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ دفن کیا۔ علی اصغر زندگی میں ماں کی گود ملی، شہادت کے بعد حسین کا سینہ ملا، لیکن ہائے سکینہ شہادت حسین کے بعد شمر کا تازیانہ ہے، بالیاں اتاری جا رہی ہے، شام کا زندان ہے۔ اسی لیے جب جناب زینب شام سے واپس ہوئی، ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو مخاطب کیا، اے شام میں رہنے والی عورتوں، زینب ایک امانت چھوڑ کر جا رہی ہے، میری سکینہ کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو رات کے اندھیرے میں میری سکینہ گھبرا جائے۔